تالیوں میں ذرا احتیاط سے کام لیجئے، اس لیے کہ میرا دل کمزور ہے یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ کراچی کی اکثر عمارتیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر زیادہ تالیاں بجیں تو ریت کے ڈھیر کی طرح گر جائیں گی۔ مجھے یاد آیا ہے ایک صاحب نے درخواست دی کہ ان کو توپ کا لائسنس دیا جائے۔ افسر نے ان سے پوچھا کہ یہ توپ کا لائسنس کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پچھلے سال کے ڈی اے میں 1000 گز کے پلاٹ کی اپلیکیشن دی تھی، 45 گز کا ملا تھا، تو توپ کے لیے درخواست دی ہے، پسٹل کا لائسنس تو مل ہی جائے گا۔ یہ شکایت کچھ عام سی ہو چلی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے اس وقت ہمارے درمیان کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں کے ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل جناب زیڈ اے نظامی۔ کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ یہ فرمائیے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ پلوں سے کیا جائے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے کیا جائے؟ جہاں سے چاہیں آپ شروع کریں۔ شکریہ۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، تو کہیں آپ کا محکمہ انکروچمنٹ کو تو تازہ بستیاں نہیں سمجھتا؟ دیکھیے، آپ نے اس مشہور مصرے کو علامہ اقبال کے انکروچمنٹ سے ملا دیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ بھی اس پارٹی میں شامل ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس شعر کو پورا کیا جائے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد اور کریں گی کچی بستیاں اس شہر کو برباد، تو میرے خیال میں آپ اس پارٹی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ جتنی شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے یہاں جتنے بھی ہاؤسنگ، پانی، بجلی سلسلے میں ماسٹر پلان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے جب سے قائم ہوا ہے 7 لاکھ پلاٹ ڈیولپ کیے ہیں۔ اگر یہ اس بر صغیر میں دوسرے شہروں کے میں مقابلہ کریں تو جب بھی انکروچمنٹ کا تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ اور شہروں میں ہے، کلکتہ، مدراس وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ 50% زیادہ ایریا جو ہے انکروچمنٹ میں ہے۔ کراچی شہر کو سرسبز بنانے کی ذمہ داری کیا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی ہے کہ بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا؟ ذمہ داری ہر چیز کی اللہ کے اوپر ہے اور اللہ کا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ہم بھی لاہور سے زیادہ گرینری یہاں کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے پانی چاہیے، اور اگر پانی کو کیونکہ پینے کے پانی کی یہاں دقت ہے، اگر اس کو ہم ڈائیورٹ کرتے گرینریز کے لیے تو پینے کے پانی کی دقت ہو جاتی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس وقت 72 لاکھ آبادی ہے، اور ہمارے کے ڈی اے کے ماسٹر پلان کے حساب سے اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہو جائے گی اس صدی کے آخر تک انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ نہیں کہوں گا، آپ کہیں انشاءاللہ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنی تیزی سے نہ بڑھے آبادی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال 4 لاکھ آدمی یہاں کراچی میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب میں صبح دفتر جاتا ہوں تو شام میں جب دفتر سے لوٹتا ہوں تو 1100 آدمی یہاں ایڈ ہو جاتے ہیں کراچی میں۔ تو آپ کے پوائنٹ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے کہ پینے کا پانی تو استعمال نہیں کریں گے اس کے کے لیے، لیکن جو سیوریج کا ایفلوئنٹ واٹر ہے وہ اس کی اسکیم ہم بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ 1 مہینے میں کام شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے۔ نہیں، میرا مقصد زیادہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ کم از کم سیوک سینٹر میں ہی سبزہ لگا دیجئے۔ سیوک سینٹر نہیں، ہماری ذمہ داری پورے کراچی۔ اچھا نظامی صاحب، آپ سے ایک بڑا اہم سوال مجھے کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی آبادی جیسا ابھی آپ نے عرض کیا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کاروں کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکیں ہمارے پاس وہی پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، تو اب یہ ٹریفک کا فلو عرض کیا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کاروں کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکیں ہمارے پاس وہی پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، تو اب یہ ٹریفک کا فلو اب سے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال بعد کس قدر ہو جائے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہوا کرے گا۔ نہیں، دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جو نیا پلان ہوا ہے اس میں بہت چوڑی سڑکیں رکھی گئی ہیں، اور یہ جتنے باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بھی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ آپ دوسرے بڑے صغیر کے شہروں کی رائے لیں، دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جتنی ہم نے نئے ایریا میں سڑکیں بنائی گئی ہیں، بلکہ ایشیا کی سب سے چوڑی سڑک کراچی میں ہے، کرنگی میں 360 فٹ وائڈ روڈ۔ آپ کو یہ بتائیں اس کے
بعد آپ دیکھیں نازیم آباد، نارتھ نازیم آباد وغیرہ کی سڑکیں 320 فٹ ہیں، تو چوڑائی جہاں تک روڈس کی تعلق ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں. بے شمار سمپوزیمز اور سیمینارز میں بین الاقوامی جو سیمینارز ہوتے رہے وہاں پر آپ نمائندگی کرتے رہے ہیں جا کے اپنے ادارے کے متعلق. تو یہ فرمائیے کہ ان لوگوں کا کراچی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے ابھی ورلڈ بینک کے نمائندے آئے تھے یہاں پر. ورلڈ بینک کا تو آپ ذکر کیا آپ نے، تو وہاں کا تو پریزیڈنٹ ابھی آیا تھا اور اس نے وزٹ کیا تھا یہاں کے ہاؤسنگ اسکیمز کو. تو سرجانی کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے جہاں ہم نے کے لیے 20,000 مکان بنا رہا ہے، تو انہوں نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت آئیڈیل اسکیم ہے اور میں دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی رائے دوں گا کہ اس کو دیکھیں، یعنی سلجانی کی طرح سے منصوبہ تیار کریں. تو آپ یہ آپ خیال کریں آپ یہ کہ فورن ایکسپرٹس کو ہم بلاتے ضرور ہیں، ان سے رائے ضرور لیتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے ہاں لوکل ایکسپرٹیز بھی کافی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا سب بہت ایکسپرٹیز ہیں اپنے کام کے. باہر کے ملکوں میں بھی بہت کچھ دیکھا. تو باہر کے ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ اس کا نقشہ پاس نہیں ہوتا جس میں فائر ایگزٹ نہ ہو، آگ لگنے کی شکل میں وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سسٹم الٹا، یہاں کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہوتا. آپ میرے خیال میں کسی ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں گئے نہیں ابھی ریسنٹلی؟ اب تو جناب 81 کے بعد سے جو قانون بنا ہے اس میں کمپلسری ہے کہ فائر ایگزٹ ضرور ہوگی. آپ کے پاس فرض کیجئے کوئی آیا، ایک الاٹمنٹ آپ نے کر دیا، آپ کے ادارے سے ایک الاٹمنٹ ہو گیا کسی کو. اب جناب اس الاٹمنٹ کے بعد جس عذاب، جس کرب، جس تکلیف سے وہ گزرتا ہے کہ وہ نقشے کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، فلاں ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ وہاں، تو اس پروسیس کو آپ آسان کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے خیال میں آپ کا الاٹمنٹ 3 سال پہلے ہوا ہوگا جب سے سیوک سینٹر کی بلڈنگ بنی ہے. سب بلڈنگ اسی بلڈنگ میں سب کام ہو جاتا ہے. اچھا، سارا نیا الاٹمنٹ لے کے دیکھیں سب کام اسی بلڈنگ میں ہو جائے گا. آپ کو سیوک سینٹر ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ وہاں ہے. اچھا، تو آپ یہ فرمائیے میں کب حاضر ہو جاؤں آپ کے پاس؟ اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور کمپیوٹر بیلٹ میں آنا پڑے گا. نہیں وہ سر، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے الاٹمنٹ سے بھوگتے ہوئے ایک ایسے صاحب کی مثال سامنے ہے. آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ ضرور. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک صاحب ہیں بیچارے جو الاٹمنٹ سے پریشان ہو کے کس حال کو پہنچ گئے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. کیا انمول جگہ دی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں. زندہ ہے کس گھاٹ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. زندہ ہے کس گھاٹ سے ہم، ایک میں ایک میری بیگم. بیگم کے 9-10 بچے، کچھ پکے اور کچھ کچے. ایک بیوی اور ایک طوطا، ایک پوتی اور ایک پوتا. لڑکا مل لڑکی بھی ہے، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں. جانے کتنی بار ہوئی اب تک کرلا اندازی، لیکن ہار گیا بندہ کیڈی یہ کی ہر بازی. کاش عاجز بھی ہوتا ڈی جی صاحب کا بھی یہ، تھینک یو مسٹر کیڈی. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، میرا گھر پائپ ہے، میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں.
فتن یار کا خط لیکن بیرنگ ماضی کا ایک تاج محل مستقبل کی ایک سرنگ اندر کچی آبادی باہر پکی آبادی آج کی فکر نکل کی ہے تھینک مسٹر کے لیے میں پائپ کے منہ میں ہوں میرے منہ میں پائپ ہے میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں میرے منہ میں پائپ ہے میرا گھر اللہ اللہ یہ بنگلہ او ٹائپ ہے کیا انمول جگاتی ہے تھینک یو مسٹر کے لیے تھینک یو مسٹر کے لیے کہ وہ اب تک پائپ میں رہیں گے. میرے خیال میں ہو ہی رہا ہے جیسے ہمیں شکایتیں ملی ہیں کہ لوگ اپنے پکے مکان کرائے پہ دے دیتے ہیں اور خود پائپوں میں رہنے لگتے ہیں. وہی آپ نے کیا میرے خیال میں. اچھا نظامی صاحب، ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہے جو لوگ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت ہی کم چڑچڑے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کہیں مزاج میں یہ شگفتگی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے تو نہیں؟ بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں نا. مجھے فخر ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں نے تعلیم حاصل کی، اور اگر آپ بھی تعلیم وہاں حاصل کر دیتے تو آپ بہت چینج آدمی ہوتے. آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے علی گڑھ یونیورسٹی کا جو ہے اس میں 100 سال پہلے قائم ہوئی تھی، سر نے قائم کی تھی جی. اور جو ٹریڈیشنز وہاں قائم ہوئی ہیں خدا کرے کہ وہ پاکستان میں بھی قائم ہو جائیں. ایسی یونیورسٹی تھی کہ جہاں کے سب بڑے صغیر کے ہر صوبے کے لوگ آن کے رہتے تھے اور سب بھائی بن کے رہتے تھے. کبھی آج تک یہ خیال نہیں ہوا کہ صوبے سے آیا ہے. اس حقیقت سے ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کے ڈی اے آج وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، اور کے ڈی اے نے بہت کام کیا ہے جو نظر آتا ہے، اور اللہ کرے اسی طرح کے ڈی اے چلتا رہے آگے اور ترقی ہوتی رہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جو بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بہت کچھ کہا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ میری ایک اپلیکیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. خواتین و حضرات، تو کچھ بچے سڑک پر آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، کچھ ہاکی کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، لیکن میں نے کسی بچے کو سڑک پر کبھی اسکواش کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. اور بہت دنوں تک تو میں اسکواش کو پینے کا کوئی مشروب سمجھتا رہا. لیکن اسکواش ہمارے یہاں پر کھیلا جاتا ہے، ایک خاص شہر میں کھیلا جاتا ہے، اور ایک خاص خاندان ہے جس کی یوں سمجھ لیجئے کہ مونوپولی ہے اسکواش میں. اس وقت اسکواش کے ایک بہت عظیم کھلاڑی تشریف لا رہے ہیں. آپ نے بے شمار چیمپئن شپس جیتی، تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا، اور آپ نامور اسکواش پلیئر جہانگیر خان کے والد ہیں روشن خان. روشن خان صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت ہے جی. بالکل. اچھا خان صاحب، آپ دعا کرتے ہیں؟ ضرور. اگر کبھی آپ کو آپ کے بیٹے جہانگیر خان کے خلاف کھیلنا پڑ جائے تو آپ اپنے لیے دعا کریں گے یا اپنے بیٹے کے لیے؟ جی میں اپنے لیے کروں گا. آپ اپنے لیے دعا کریں گے؟ جی ہاں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ کھیل کے میدان میں جب دو کھلاڑی اترتے ہیں تو اس میں باپ بیٹا بھائی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں. بالکل، یہ اسپورٹس مین کا یہ وہ ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، اگر یہ جو ابھی حال ہی میں آپ کے صاحبزادے جان شیر خان سے ہار گئے تو اس کی کیا وجہ تھی اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جی مجھے تو کوئی خاص فرق اس پہ نہیں پڑا، کیونکہ میری یہ کوئی سال 2 سال سے یہ خواہش تھی کہ بیٹا ہار جائے. نہیں، کہ جہانگیر کے مد مقابل اپنی قوم کا کوئی بچہ اٹھے، بلکہ ایک نہیں 8-10 بچے اٹھے. تو یہ ایک قسم کی میری خواہش پوری ہوئی کہ جہانگیر کی بجائے جو اکیلا آئے گا اس کا ساتھی پیدا ہو گیا ہے. تو اب ایک کی بجائے 2 بچے جو ہیں یہ قوم کے لیے مقابلہ کریں گے بعد.
مثلا یہ آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کو اپنی ہی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر جان شیر سے جہانگیر ہار گئے تو؟ بالکل نہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے آپ نے کون کون سے ٹائٹل جیتے؟ امریکہ میں جیتا ہوں، کینیڈا جیتا ہوں، انگلینڈ جیتا ہوں، ایجپٹ جیتا ہوں، آسٹریلیا جیتا ہوں، نیوزی لینڈ جیتا ہوں، اور پاکستان کا 7 سال نیشنل چیمپئن رہا ہوں. مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میں کیسا ہوں؟ اگر میں کھیلنا چاہوں اسکواش آپ مجھے سکھائیں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ واقعی سیریس ہیں اس بات میں. نہیں، میں مذاق، اس میں کوئی مذاق کی بالکل گنجائش مذاق نہیں کی ہے. بات نہیں ہے. میں ویسے بھی تھوڑا موڑا کھیلتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں باقاعدہ آپ کے ساتھ کھیلوں اور سیکھوں. تو آپ یقین جانیے معین صاحب، اسے بالکل مذاق نہیں سمجھے. آپ اللہ کے فضل سے کتنے خوبصورت جوان ہیں، اور آپ کی بہترین باڈی ہے، آپ کی جوانی ہے. اگر آپ واقعی اسکواش کھیلیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑھاپے تک آپ اسی طرح رہیں گے جس طرح ہیں آپ. خیر یہ تو میرے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے تمہیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے آپ نے جہانگیر کی بچپن میں کبھی پٹائی کی؟ ہاں جی، ایک مرتبہ میں نے ایک تھپڑ مارا اس کو. کس بات پہ مارا تھا؟ جی، میں سو رہا تھا اور یہ شور مچا رہے تھے گلی میں، تو میں نے منع کیا 2-3 مرتبہ، پھر بھی جب منع نہیں ہوا تو میں پیچھے گیا اور میں نے مارا اس کو. آپ ذرا مار کے دکھائیے آپ. معین صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، سب کچھ، لیکن اولاد ہی ہوتی ہے. لیکن میری نظروں میں وہی چھوٹا بچہ ہے کہ جو میں اس کو کندھوں پہ لے کے پھرتا تھا. سبحان اللہ. بالکل. اچھا آپ نے جوانی کس انداز میں گزاری؟ معین صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ پہلے بڑھاپا تو آنے دیجیے پھر جوانی کی بات کریں. لیجئے، کہہ رہے ہیں پہلے بڑھاپا تو آنے دیجئے پھر جوانی کی بات کریں گے. اچھا نظامی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. نظامی صاحب آپ نے کبھی روشن خان صاحب کو ایکشن میں دیکھا؟ دیکھا ان کو پوری فیملی کو دیکھا، اور ان کے ساتھ جو فیملی کے ساتھ توسم خان کی جو ٹریجڈی ہوئی وہ واقعی ایسی ہے کہ پورے ان کے لیے کوئی میموریل بنانا چاہیے پاکستان میں، کہ بیچارہ اتنا اچھا کھلاڑی اور کھیلتے میں اس کا کورٹ میں، اسکواش کورٹ میں. یہ بڑے دل گردے کے آدمی ہیں روشن خان. انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو تعلیم دی، ایسے بڑے بڑے صدمے بھی دیکھے، اور اس کے باوجود جو ان کا نام ہے تمام دنیا میں، آپ کہیں جائیں تو پاکستان میں جہاں اور چیزوں میں پہچانا جاتا ہے تو ایک اسکواش بھی ہے جس میں ان کا نام خان فیملی. جی ہمیشہ بڑی ہر جگہ عزت ہے. آپ کے کرکٹ اور ہاکی کی تو نام ہوتا ہے جب جس سال چیمپئن ہو جائیں، جی، لیکن یہ تو کئی سالوں سے ان کی فیملی چیمپئن ہے. بات ساری یہ ہے کہ میری بھی یہی خواہش رہی ہے کہ میں بھی اسکواش کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، ہاکی کھیلتا. مجھے بھی ایک چھکا لگانے پہ بہت ساری چیزیں ملتی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں اداکاری کی طرف آ گیا. یہ اداکاری ہے بڑی بری چیز. مجھے یاد آیا کہ ایک فلم میں ایک اداکارہ نے ایک سین میں اپنے جاننے والے پہ گولی چلا دی. وہ یوں پکڑ کے کلیجہ مر گئے تو وہ رونے لگی کہ ہائے ہائے اب ان سے میری ملاقات کہاں ہوگی. تو وہ اداکارہ جب روتی تھی تو ان کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ پردے سیمے پہ اپنے فن کے جوہر دکھاتی تھی تو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ زار و قطار روتے تھے، اور یہی ان کے فن میں ایک بڑے فنکارہ ہونے میں کامیابی کی ایک دلیل سمجھی جاتی تھی. آج بھی ان کا شمار پاکستان کے بہت بڑے فنکاروں میں ہوتا ہے. تشریف لاتی ہیں محترمہ نیّر سلطانہ. بھابھی آپ کو میں نیّر صاحبہ کہوں، بھابھی کہوں، باجی کہوں، آنٹی کہوں، کیا کہوں؟ یہ کیا یہاں آتے اتنا پیارا رشتہ بھول گئے دیور جی. اچھا مطلب بھابھی کہوں وہ مناسب ہے. جی. ایک سوال ہے بھابھی، آپ میں اتنا گریس کیوں ہے جبکہ ہم دونوں کی عمریں ایک جتنی ہیں؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ
آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت گریسفل ایکٹریس ہیں. شکریہ، نوازش محبت ہے آپ کی. نہیں، میرے بارے میں کچھ کہہ دیتی ہیں آپ تو اچھا تھا. مطلب یہ کہ ہم یہ کہیں کہ آپ بھی بہت گریسفل لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ، کیونکہ بڑی محنت کی ہے اس پہ. ویسے بہت مشکل لگ رہا ہے. اچھا، ایک سوال آپ سے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی آمد سے قبل میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ رونے دھونے کے کردار بہت کیا کرتی تھی. تو یہ فرمائیے کہ وہ جو آپ روتی تھی وہ اوریجنل ہوتا تھا یا دوسری ایکٹریسز کی طرح آپ گلیسرین استعمال کیا کرتی تھی؟ معین، حقیقتاً اس میں جو بھی میرا کردار ہوتا تھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ رونے دھونے، یہ ایموشنل سینز ہوتے تھے، اور وہ جس وقت میں اس کو کرتی تھی تو اس میں اتنی انوالو ہو جاتی تھی کہ وہ اس میں آنسو حقیقتاً 100% میرے اپنے ہی ہوتے تھے. تو ایک سیکنڈ، یہ گھنٹی بج رہی ہے. جی ہاں، ہو گیا رابطہ، ہو گیا. ہاں کرائیے. خواتین و حضرات، سیٹلائٹ پہ ہیں ہم، اور ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارے دو دوست ہیں جن سے آپ کی بات چیت ہم کراتے ہیں. ہلو محسن، ہلو رینا، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر. گڈ. ہاں، دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. جناب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہاں تو ہم آپ کو ہاتھ میں بلہ تھامے ہوئے نیٹ پریکٹس کرتے دیکھتے تھے، اور کہاں یہ مکالموں کی پریکٹس کرتے دیکھ رہے ہیں. یہ ہو کیا گیا ہے جناب؟ یہ ایکٹنگ میں ان ہو کر آپ کرکٹ سے آؤٹ کیسے ہو گئے؟ بتا دیں. رہنے دیجیے. حضور رہنے دی. نہیں، میرا خیال ہے حضور کچھ بتا ہی دیجئے کہ اس وقت آپ قومی ٹیم میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ معین، آپ کو پتا ہے کہ میں کرکٹ کا کھلاڑی ہوں، سیاست کا نہیں. واہ، اس مختصر جواب سے کوزے میں دریا بلکہ پورا سمندر بند کر دیا آپ نے. ویسے اگر آپ نے کرکٹ چھوڑ دی تھی تو بیڈمنٹن شروع کر دیتے. مذاق فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ایک ٹرائی کی تھی کامیڈی کی، میرا خیال ہے چلی نہیں زیادہ. بالکل بھی نہیں چلی. تو بات ہم بیڈمنٹن کی کر رہے تھے. ہاں جی، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو شاید آپ کو اس بات کو سن کے خوشی ہو کہ میں پاکستان جونیئر چیمپئن تھا. واقعی جونیئر چیمپئن؟ یہ تو واقعی بہت بڑی خبر ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ بیڈمنٹن بھی کھیلتے رہے ہیں. تو پھر آپ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہوں گے. جی نہیں، اگر یہ خوبی ہوتی تو آج میں کرکٹ ٹیم میں کھیل رہا ہوں. ویل سر، ایک بات بتائیے محسن، آپ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیرو رہے ہیں. یہ فلم کا ہیرو بننے کا خیال آپ کو کیسے آ گیا؟ کہیں یہ شوق اکثر فلمی ستاروں کی طرح آپ کو بچپن ہی سے تو نہیں تھا؟ بالکل نہیں معین، اور آپ کو شاید یہ سن کے کافی حیرانگی ہوگی کہ آج تک میں نے اپنی لائف کی تک کوئی فلم نہیں دیکھی. کیوں بیگم صاحبہ یہ ٹھیک فرما رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ بھی صحیح ہے کہ شادی سے پہلے آپ نے بھی کبھی انہیں کرکٹ کھیلتے نہیں دیکھا؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ پتہ نہیں، شاید کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ ان سے پہلی ملاقات کیوں، کیسے اور کن حالات میں ہوئی؟ کیوں ہوئی یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، اور کیسے ہوئی یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. لندن میں ہوئی. جی ہاں. جی، اور حالات تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. ماشاءاللہ، یو آر ہیپیلی میرڈ. ویری ہیپیلی میرڈ. اچھا، یہ تو طے ہو گیا کہ کن حالات میں، کیسے، کہاں، کب، کیوں ہوئی. آپ ماشاءاللہ اب دونوں ایک دوسرے کے پسندیدہ اور خوش و خرم جوڑی ہیں. ایک بات بتائیے، گھر میں حکم کس کا چلتا ہے؟ وہیں یہ گھر ہے، کسی بادشاہ کا دربار نہیں کہ جو حکم کا تعمیل کی جائے. گھر میں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے اس جواب سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ خوشگوار گھریلو زندگی کے کورس میں آپ لوگوں نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے. ویسے آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ آپ اچھے شوہر ہیں یا یہ اچھی بیوی ہیں؟ یہ اچھی بیوی ہے.
जी नहीं, ये ज्यादा अच्छे शौहर हैं। ये तो कुछ अंजुमन सताइश बाहमी का इजलास लग रहा है मुझे। अच्छा खैर छोड़िए, मोहसिन साहब फिल्मों में आप गाने भी गाएंगे, वही रोमांटिक गाने जिनमें हीरो हीरोइन के पीछे भाग भाग कर गा रहा होता है, मगर आप बतौर क्रिकेटर बड़े फास्ट रनर भी हैं। कहीं ऐसा खतरा तो नहीं है कि आप हीरोइन के पीछे भागते भागते हीरोइन से 2-4 मील आगे निकल जाएं? मोइन, वैसे आपको पता है मैं फील्डर भी बुरा नहीं था, काफी कैच भाग भाग के पकड़े। भाभी माइंड ना कीजिएगा, बस यूं ही कह रहे हैं ये। वैसे एक बात तो बताइए कि आप इन्हें बतौर क्रिकेटर ज्यादा पसंद करती हैं या बतौर एक्टर? जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, वो तो मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा, वो मुझे बहुत पसंद थे और हैं और रहेंगे। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अब तक तो स्क्रीन पे मैंने इनको नहीं देखा, और जहाँ तक ऑडियंस का सवाल है, वो इन्हें देखेंगी, पसंद करेंगी। जब वो कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, तब मैं आपसे बात करूंगी। क्या सुलझी हुई बात आपने की है। इंशाल्लाह फिल्म के तो आप बहुत मशहूर अदाकार हो जाएंगे, हम सबको आपसे बहुत सारी तवक्कात हैं। लेकिन अगर कभी अचानक कौमी टीम से बुलावा आ गया कि हुजूर जरा टेस्ट खेलने के लिए तशरीफ लाइए, तो आपका क्या जवाब होगा? मोइन, मैं आपको एक बात कह दूं, आपसे बहुत सारी तवक्कात हैं, लेकिन अगर कभी अचानक कौमी टीम से बुलावा आ गया कि हुजूर जरा टेस्ट खेलने के लिए तशरीफ लाइए, तो आपका क्या जवाब होगा? मोइन, मैं आपको एक बात कह दूं कि पाकिस्तान के लिए मैं हर वक्त अवेलेबल हूं और इंशाअल्लाह रहूंगा जिंदगी भर, जब तक मेरी सर्विसेज की पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शायद कुछ गलतफहमियां भी क्रिएट हो गई हैं, कि मैं इस मिट्टी से बना हुआ हूं, इस जगह पैदा हुआ, मेरी जड़ जो है वो इस मुल्क में है। काम की वजह से अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं तो वो तो क्रिकेट खेलने भी आप जाते थे, आपको पता है दुनिया में हर जगह खेलने जाता था। इंग्लैंड में मैं प्रोफेशनल खेलता था, वो भी काम था, ये भी काम है। लेकिन पाकिस्तान को जब मेरी जरूरत पड़ी, मैं हाजिर हूं। और रिमेंबर वन थिंग, आई एम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू रीना। आपने सुना मोहसिन क्या कह रहे थे, और ये बताइए कि आप तो खिलाड़ी हैं, ये एक इतने अच्छे खिलाड़ी का अचानक फिल्म इंडस्ट्री में चले जाना आपको कैसा लगा खान साहब? मेरे ख्याल में जी मोहसिन हसन खान साहब को अभी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, क्योंकि ये बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने से उनको कोई फायदा हो। फिल्म की बात है तो भाभी से पूछते हैं, आप ये बताइए कि आप कोई पेशन गोई करेंगी इनके फिल्म के फ्यूचर के बारे में? पेशन गोई तो मीन हम कोई नजमी तो है नहीं, हाँ इनके लिए हम दुआ गो हैं। जैसे कि जब वो क्रिकेट के मैदान में खेलते थे और उनकी कामयाबी के लिए सभी दुआएं करते थे, हम भी करते थे। और अब जबकि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है, हमें उन्हें खुश आमदेद भी कहते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह यहाँ भी कामयाब करे। आमीन। मतलब आप दुआएं बहुत करती हैं। हाँ। अच्छा आप ये बताइए कि कभी आपने अपनी फेस वैल्यू से काम लिया? फेस वैल्यू से मसलन शॉपिंग वॉपिंग करने के सिलसिले में? अरे नहीं भाई, ये हम तो कभी बाजार जाते हैं तो वो चादर या बुर्का पहन कर जाते हैं, ऐसे नहीं। बुर्का पहन? ये आपने टीवी पे क्यों कह दिया? अब हर जुमा बाजार में लोग बुर्के वाली औरत को कहेंगे वो नैयर सुल्ताना जा रही है। जब मैं छोटा हुआ करता था, ज्यादा नहीं, तो आपके जो फिल्मों के पोस्टर्स वगैरह लगे होते थे उसमें लिखा होता था फला 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 और मलका जज्बात नैयर सुल्ताना। तो ये आपको टाइटल मलका जज्बात कहाँ से मिला? उस हस्ती का हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर बड़े एहसानात हैं, और उनका नाम हम बताएं आपको, मरहूम शबाब किरानी साहब। अच्छा आपने तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। आपकी एक फिल्म थी औलाद, आपको याद है? हाँ याद है, और उस फिल्म की रिलीज के बाद ये हुआ था, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो जहाँ से भी हम जाते थे, जो हमारे जानने वाले किसी पार्टी वगैरह में, तो वो ये कहते थे कि तुम कौम की माँ हो, सोचो ज़रा। तो
وہ اس میں ایک گانا تھا جو آپ یہ گانا سننا پسند کریں گی اس وقت؟ سنوا دیں. سنوائیں آپ کو؟ سنوا دیں. آئیے اولاد فلم کا یہ گانا جو آپ پہ پکچرائز ہوا ہے، تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا. آپ کے پسندیدہ خراب اداکار کون ہے؟ معین اختر. اچھا یہ بتا دیجئے کہ اسکواش اور دوسرے کھیلوں کی حکمت عملی میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ اسکواش کا ہم سے کیا واسطہ ہے؟ نہیں معاف کیجئے گا، روشن خان صاحب والی پرچی آپ کی طرف چلی گئی تھی. جی روشن خان صاحب، یہی سوال میں آپ سے کروں گا. بس یہی فرق ہے کہ باقی گیم جو ہیں آمنے سامنے کھیلے جاتے ہیں اور اسکواش جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کھیلی جاتی ہے. ہم نے آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت گیت کا اہتمام کیا ہے. تشریف لاتی ہیں ٹینا ثانی. کہیں
तमन्ना या उजाला या सवेरा, गाते हैं मौसम अपनी लैने गीत तेरा। एक ख्वाब हो गई निखार हो गई, तुझसे ये जिंदगी बाहर हो गई। भीगा है मौसम, रुत है हसी, ऐसे में तू भी आजा कहीं। भीगा है मौसम, रुत है हसी, ऐसे में तू भी आजा कहीं। यादों में तू, बातों में तू, सांसों में तू है। भीगा है मौसम, रुत है हसी, ऐसे में तू भी आजा कहीं। इस वक्त हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मैं कहता चला जाऊंगा और अल्फाजों का ज़ख़ीरा कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने जो चिराग रोशन किया है फलाही कामों का, खुदा करे उसकी रोशनी मुल्क पाकिस्तान से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाए। तशरीफ़ लाते हैं वो, ना तो वो तारुफ के मोहताज हैं और ना तारीफ़ के मोहताज। तशरीफ़ लाते हैं जनाब अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो चिराग आपने रोशन किया है और ये जो काम आप कर रहे हैं, उस वक्त जब थोड़ा पहले और आज इन फलाही कामों में कोई तब्दीली आई? कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आके और मजीद काम किए हों? जिस मंजिल पे हम पहुंचे हैं तो एक इस कौम में स्पिरिट पैदा हो गई है कि हर शहरों में ट्रस्ट और फाउंडेशन और फलाई इदारे बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा बेगम बिल्किस ईदी, आप ये बताइए कि आपने सत्तार साहब को बहैसियत शौहर के कैसे पाया? बहुत अच्छा पाया है। मतलब हम चाहेंगे कि इनकी वो खूबियाँ, आपसे नज़दीक ज़ाहिर है इनके कौन हो सकता है, तो आप वो खूबियाँ इनकी बताएं जो लोगों को नहीं मालूम। एक इंसान होने के नाते एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दे दे इंसानियत के लिए, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या खुशी होगी। अच्छा, कपड़ों के मामले में मैंने सुना है कि ईदी साहब बहुत बखील आदमी हैं। ये हमारा घरेलू मामला है। ये ईदी वेलफेयर सेंटर और ईदी का अपना घर और इस तरह के बेशुमार आपने पाकिस्तान के लेवल पे आपने अपने इदारे को बनाया है, तो ऐसा कभी आपने सोचा कि इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया जाए, जैसे कि लायंस क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं, वगैरह वगैरह? मैंने ये भी प्रोग्राम किया है कि पूरी एशिया के अंदर इस किस्म का थर्ड दुनिया के जो हमारे गरीब मुल्क हैं उस जगह पे ये काम खोला जाए। इसी तरह से लाहौर में भी और सक्कर में, मोरों में हम इसी तरह सब जगह पे प्लॉट ले रहे हैं। वहाँ हेलीपैड भी करेंगे और ये जिस तरह से आपका कॉपरेशन है इसी तरह से रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से जल्द हम एक हेलीकॉप्टर भी
एम्बुलेंस सर्विस इस मुल्क में शुरू कर देंगे। सत्तार साहब फिल्में कभी देखते हैं? मेरे साथ तो कभी नहीं देखी। आप दिखा दें। एक फिल्म देखी है जो आज मेरे ख्याल 42 साल हुए, पुकार। 42 साल पहले आपने एक फिल्म देखी थी? पुकार देखी है। और एक मुझे हमेशा कहा करते थे कि एक जरका फिल्म, कि जो एक इनकलाबी लड़की ने अपनी जिंदगी की कैसी तरह कुर्बानी दी, वो हमेशा कहा करती थी। तो मैंने एक दफा ये देखा है। जरका देखी है आपने? तो जरका कैसी लगी आपको? जरका एक बहुत कल्चर फिल्म है और आइडियोलॉजी फिल्म। उसमें एक आइडिया दिया है, आइडिया मिलता है कि इंसान को अपनी जिंदगी किस तरीके से एक मकसद के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर इंसान मेहनत करने लगे तो केडीए के डायरेक्टर जनरल भी हो सकता है, और अगर बहुत मेहनत करे तो अब्दुल सत्तार ईदी भी हो सकता है, और हाशिम खान, रोशन खान, और अगर ख़वातीन मेहनत करें नैयर सुल्ताना और मैडम ट्रिसा। ईदी साहब, इससे पहले कि मैं कोई अगले आइटम का अनाउंसमेंट करूं, आप कोई पैगाम हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को कुछ देना पसंद फरमाएंगे, कुछ कहना पसंद फरमाएंगे आप? मैं अपनी आदत के मुताबिक यही कहूँगा कि हम सुबह उठते ही हमारे ज़हन में हम यही सोचें कि हमें किसी का भलाई करना है और कोई बुराई नहीं करनी। हम ये सोचने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में एक पाकिस्तान को बहुत एक अच्छा मुल्क पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि हंसी मजाक की बात में अगर इंसान कोई काम की बात कर जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो मजाक तामीरी होता है, और इस वक्त कुछ हल्की फुल्की बातों में कुछ गहरी बातें लिए हुए दो फनकार आ रहे हैं जो आप तक एक खाका पहुंचाएंगे। उसका उन्वान है यस सर नो सर। तशरीफ लाती हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। ब्यूटीफुल कहानी। क्या जबरदस्त प्लॉट आया है सर। हाँ। सर कॉर्नर का है। मैं इस प्लॉट पे इतनी शानदार कहानी तामीर करूंगा कि दुनिया झूम उठेगी। सर। हाँ सर जरा आहिस्ता तामीर करें। क्यों, क्या हुआ? सर ये केडीए वाले बैठे हैं ना। हाँ? सर ये डिमोलिश करवा देंगे। बेवकूफ हो तो। क्यों? ये प्लॉट चोरी किया हुआ है और केडीए वाले नाजायज तामीर को डिमोलिश नहीं करवाते। समझ गई? बिल्कुल ठीक है, तो कहानी हमारी शुरू होती है कि अदनान क्रिकेट का बहुत मशहूर खिलाड़ी था। सर प्लीज क्रिकेट ना खिलाएं। क्रिकेट ना खिलाऊं? नो सर। सर आप इसे स्कॉश का चैंपियन दिखाएं। तुम्हारा दिमाग खराब है? यानी मेरा हीरो स्कॉश का चैंपियन? क्या तुम ये चाहती हो कि उसका बाप भी अपने बेटे को रिसीव करने एयरपोर्ट अकेला ही जाया करे? नो सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो जाहिर है बिल्कुल ही नहीं चाहूंगी सर। वैसे सर जी। एक आइडिया आ गया। ओह आइडिया, जी फरमाइए। सर वो आइडिया ये है कि सर आप इसे फिल्मी हीरो बनाएं। मेरा हीरो अभी 40 बरस का नहीं हुआ है, और 40 बरस से कम उम्र के हीरो हमारी फिल्मों में नहीं आया करते। तुम लिस्ट उठा के देख लो, सब ओवर टाइम और बोनस पे चल रहे हैं। यस सर, यस सर। छोड़ो, कहानी लिखो आगे। यस सर। मेरे हीरो के घर के सामने एक बोसीदा सा कच्चा मकान है, बिल्कुल घटिया सा, और उसके अंदर एक बढ़िया सी लड़की रहती है। उसका नाम है फौजिया। और यू नो समथिंग, फौजिया बहुत ही गमज़दा रहती थी। सर? यस फौजिया। आई एम सॉरी। तुम क्या कहना चाह रही हो, बोलो। नो सर, कहना कुछ नहीं चाह रही थी सर। मैं ये चाह रही थी कि सर मैंने सलाब-ज़दा तो सुना था। हाँ? ठीक है सर। हाँ? लेकिन ये गमज़दा किसे कहते हैं? ओह माय गॉड, तुमने टेलीविजन पर क्रिकेट का सेमीफाइनल देखा था? यस सर। उसमें कप्तान खान की शक्ल देखी थी? यस सर।
बस ऐसा ही होता है गमज़दा। भाई मेरा मतलब है यूं समझ लो वो लड़की बड़ी टूटी फूटी, यानी भाई गमज़दा का मतलब ये भाई बहुत रोने धोने वाली। ओह नो सर, सर ये रोने धोने की सारी जिम्मेदारी तो अपने नैयर सुल्ताना जी की थी ना। अच्छा आगे लिखो। यस सर। फौजिया के वालिद बहुत मशहूर खिलाड़ी थे। किस चीज के खिलाड़ी थे सर? गिल्ली डंडे के थे। अजीब अहमकाना बातें करती हो तुम। खैर छोड़ो, ये बताओ कि हमारे मुल्क में और कौन कौन से गेम होते हैं? गेम? हाँ सर गेम, सर पॉलिटिक्स। वाह सर बहुत मशहूर गेम है, बच्चा बच्चा खेलता है सर। अच्छा यस सर। और उनके वालिदैन क्या करते हैं? पॉलिटिक्स के? ओह माय गॉड, बच्चों के वालिदैन क्या करते हैं? अच्छा अच्छा सर वो सर बस वो बेचारे तो प्लॉट खेलते हैं। ओह प्लॉट खेलते हैं। भाई खेलने पे याद आया, हमारे यहाँ शतरंज भी तो खेली जाती है। यस सर। सर ये बहुत ही बावकार लेकिन जरा स्लो मूवमेंट का गेम है। ओह तो ये खिलाड़ियों की कौन हुई भला? नैयर सुल्ताना। खिलाड़ियों की नैयर सुल्ताना हुई। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हाँ सर वो बाहर एक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया है तो मैं क्या करूं? सर प्लीज जरा मदद के लिए चले ना। हट, मैं मदद के लिए चलूं? मैं एक सरकारी अफसर हूं, मैं मदद के लिए चलूं? क्या तुमने मुझे सतार एदी समझ रखा है जो हर एक की मदद के लिए चला जाता है? मेरा तो यही पैगाम है कि खुदा करे इस मुल्क का बच्चा बच्चा अब्दुल सत्तार ईदी बन जाए तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। इजाजत दीजिए।